نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے کام آسان کر دے اور انشاءاللہ میری بات ان کو سمجھ آ جائے۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرنا۔ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں نفع والے علم کا، پاک طیب رزق کا اور حلال روزی کا اور ایسے عمل کا جو آپ کے پاس قبول ہوتا ہو۔ اور میں اللہ تعالیٰ آپ سے پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، اور ایسے نفس سے جو سکون میں نہ آئے، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، اور ایسی دعاؤں سے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ کبھی کبھی اس طرح ہو جائے کرے کہ آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا سا وزن ہو جائے گا آپ کی دعاؤں میں، آپ کی سمجھ میں، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ دعائیں یاد بھی ہو جائیں گی، تو پھر تھوڑا سا فوکس اس چیز کے اوپر ہو سکے گا نا کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ آج جو آیات ہم پڑھیں گے وہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 79 سے شروع ہوں گی، 79، 80، 81 اور 82۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو بنی اسرائیل کتاب میں تحریف کرتے تھے، چینجز کر دیتے تھے، یا اس میں سے کوئی چیز کمپلیٹلی ہٹا دیتے تھے یا کمپلیٹلی اپنی طرف سے لکھ دیتے تھے۔ تو یہ تین طرح کی چینجز وہ کرتے تھے کہ یا بات کو بدل دیتے تھے، یا اس کی انٹرپریٹیشن کو بدل دیتے تھے، یا پھر کوئی چیز کوئی حصہ بالکل مائنس کر دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے۔ جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آنا، آخری پیغمبر کا آنا بالکل پہلے بتایا تھا لوگوں کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسرائیل سے نہیں آئے تو پھر اس چیز کو ہٹانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ جب چینجز کرتے تھے تو لوگوں کو اس بیس پر جواب دیتے تھے تاکہ ان کے جو امیر کلائنٹس ہوتے تھے وہ آتے رہیں ان کے پاس، یعنی اپنی پاپولیرٹی ان کو زیادہ عزیز تھی اور ان کے حق میں فیصلہ دیتے۔ اگر انہی میں سے بھی دو لوگ آتے، یعنی یہودیوں میں سے ہی ان کے پاس، تو اس کے حق میں فیصلہ دینے کی کوشش کرتے جو زیادہ امیر ہوتا یا زیادہ اس کی کوئی اسٹیٹس ہوتی، تاکہ ان کے ساتھ ان کی بنی رہے، یعنی طاقتور کو ترجیح دیتے، امیروں کو ترجیح دیتے۔ بیسکلی قرآن تو ہم سب کے ہاتھ پہ اویلیبل ہے نا، اور ہم سب کے پاس حق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس میں سے ہم سمجھیں، لیکن وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو اپنی ہولی اسکرپچرز تھیں، جو اپنی الہامی کتابیں تھیں، اس کو سناگوگ میں رکھتے تھے اور عام لوگوں کے ہاتھ میں وہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، اور انہوں نے یہ کسٹم بنایا ہوا تھا کہ سب لوگوں نے علماء کے پاس ہی آنا ہے۔ ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمیں اجازت بھی ہے کہ ہم قرآن خود پڑھیں اور اس کو سمجھیں، لیکن ہم لوگ بہت مصروف ہیں، اس کو سمجھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاس جو مسئلے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہی ہوں گے، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، اور مطلب کمپلیکس چیزیں نہیں لیکن بہت بیسک سوالات بھی لوگ عالموں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل میں ایسے تھا کہ لوگ جاتے ہی سرے سے علماء کے پاس تھے، اور علماء مشہور ہوتے تھے کہ انہیں بہت پتہ ہے اور بہت عالم ہے، بہت سمجھ ہے، لیکن انہوں نے ان کا ایک کلچر سا اندر سے بنا ہوا تھا کہ فیصلہ کس طریقے سے دینا ہے، ان کے پروٹوکولز کیا ہیں، اور ایک دکان سی بنائی ہوئی تھی اپنے آپ کی لوگوں کے ایشوز کو مدد کرنے میں، کہ انہیں گفٹس ملیں گے، پیسے ملیں گے، علماء سے ملاقات کرنے کے الگ پیسے ہوتے تھے، ان سے فیصلے کروانے کے الگ ہوتے تھے، اور فیصلوں کے بعد جو گفٹس وغیرہ ملتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ دنیا میں اپنی جو اسٹینڈنگ تھی، ایک مقام ملا ہوا تھا انہیں، چاہے وہ عزت کا ہو، شہرت کا ہو، مال و دولت کی آمد کے طریقے ہوں، اس وجہ سے وہ آسانی سے اپنی الہامی کتابوں میں چینجز کر لیتے تھے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت عظیم گناہ کے طور پر بتایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ اس قدر ہے ان کے اوپر
کہ آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ویل کا لفظ استعمال کیا، ہلاکت کا۔ ہلاکت کے علاوہ ویل کا مطلب جہنم کی ایک وادی بھی ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اس میں کوئی شخص پھینکا جائے گا تو 40 سال کے بعد وہ ویل کی سطح کے اوپر جا کے گرے گا۔ اتنی گہری وہ وادی ہے جہنم کی۔ تو اپنی طرف سے قرآن میں یا پھر کوئی بھی بات میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہم آگے بڑھا دیتے ہیں بغیر چیک کیے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، قرآن میں ہے، اسی طرح سے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن میں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہوگا۔ اب ہم آیات پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کہ تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا تو آیات اچھے سے سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین، فویل پس ویل یعنی ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون وہ کتاب کرتے ہیں، کافتابہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو۔ کون سی کتاب؟ یہ پہ الہامی کتاب، اپنی ان تورات میں، تلمود میں جو چینجز وہ لاتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں کرس کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ہلاکت ہو ان کے لیے۔ کتنا برا، یعنی ویل شدید ہلاکت، شدید ان کی کہ کہ کتنا انہوں نے برا کیا۔ بھی ساتھ ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، یعنی ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایمفیسائز کرتے ہیں، ظاہر لکھنا ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے نا، لیکن اس چیز کے اوپر جو سٹریس ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کتاب کو لکھا۔ حالانکہ اللہ نے کتاب بھیجی ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے وہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اپنی طرف سے یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جیسے کہ وہ کہتے تھے ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، قاف و لام اس کا روٹ ہے، کیا کہتے ہیں؟ ھذا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اتنا وہ جھوٹ، شدید جھوٹ، ایک تو کتاب کو لکھنے کا گناہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا گناہ کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا لوگوں کو، لی تاکہ یشترو، شین را یا ہے اس کا روٹ، تاکہ وہ لے لیں، بھی بدلے اس کے، کیا چیز وہ لے سکیں وہ بدلے؟ ثمناً قلیلا، ثمن ہوتا ہے قیمت یا اس کی ویلیو، قلیلا تھوڑی، قاف لام لام اس کا روٹ ہے، یعنی تھوڑی قیمت سے مطلب ہے کہ وہ چاہے جتنی بھی بڑی اماؤنٹ ملتی ہو، آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، قلیل فائدہ کر کے ذرا سا اپنا نفع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں چاہے ملینئر بن جائیں، لیکن اتنی دنیا چھوٹی سی زندگی میں جتنا بھی بڑا فائدہ ہو جائے، اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں قلیل ویلیو ہے، جس کی خاطر انہوں نے آخرت جو کہ بہت ویلیوبل ہے اس کو لوز کر دیتے ہیں۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، فویل لہم بس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس پر جو، بوجہ اس کے جو، کتبت یعنی کتاب کیا، لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ویل ہے، ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، کس چیز پر؟ مما اس کی جو، بوجہ اس کے جو، یکسبون، کاف سین با، کمانا، کمائی کی، یعنی جان بوجھ کے انہوں نے حرام کمائی کی۔ حرام کمانے کے اوپر بھی ویل کہا، لکھنے کے اوپر بھی ویل کہا، خاص طور پہ اللہ کی طرف سے ہے یہ بتانے پر، یعنی جھوٹ بولنے پر، دھوکہ دینے پر، اللہ کے نام سے ایسوسیٹ کرنے پر، اپنی چیزیں لکھی ہوئی کو اس کے اوپر بھی ویل کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویل ان کے اوپر ہلاکت پر ہلاکت پر ہلاکت ہے۔ ہر ایکشن کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بتایا، جس سے ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی اہم چیز ہے کہ وہ جو کرتے ہیں وہ صرف ایک چیز میں نہیں کہہ دیا کہ ان سب چیزوں پر ہلاکت ہے، الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا کہ یہ اللہ کی الہامی کتاب پہ چینج کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لوگوں کو جھوٹ کہہ کے دینا، اللہ کی طرف منسوب کرنا وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور حرام کی کمائی کرنا وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں، لیکن اللہ نے تینوں کو الگ کر کے بتایا ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ ہم بہت کیئرفل ہوا کریں، اللہ کی طرف سے کوئی چیز منسوب کر کے آگے نہ بڑھا دیں ہم کہ ہاں ہاں قرآن میں بھی تو یہ لکھا ہے،
اور قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے، بہت ساری اس طرح کی اگزامپلس ہوتی ہیں جو ہم آرام سے کھلے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے کہاں کہا اتنا مشکل ہے، اللہ نے تھوڑی کہا ہے کہ ایسے کرنا ہے۔ مطلب لوگوں کو کچھ آگے پیچھے پتہ نہیں ہوتا، لیکن اسی طریقے سے حدیثیں بھی آ رہی ہوں گی، فارورڈ ہو رہی ہوں گی، واٹس ایپ ہو رہی ہیں، ای میل ہو رہی ہیں، اور باتوں میں آرام سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا ہے، یعنی اگر وہ کسی صحابی کا قول ہوگا اس کو بھی یعنی حدیث بنا کر ہم آگے پیش کر دیتے ہیں یا کیجولی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اتنی کیجول نہیں ہیں، کوئی بھی جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، اور کہاں تو جھوٹ نبی اور اللہ کی بات کو کنیکٹ کر کے کہہ دینا۔ آگے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 80۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یعنی کنہوں نے، یہ یہودیوں کا کہنا تھا، بنی اسرائیل کا۔ اس آیت میں بتایا جائے گا کہ ان کو بہت زیادہ اپنے اوپر زوم تھا کہ ہم چنی ہوئی قوم ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، فیوریٹ ہیں، تو ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی تو ذرا سی دیر کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن ہمیں اتنی کوئی لمبی چوڑی سزا نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں ہمیں آیت نمبر 80 میں بتاتے ہیں، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لن ہوتا ہے ہرگز نہیں، تمسنا، میم سین سین سے ہے، یعنی چھوئے گی، النارو، ہمیں آگ، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا، سوائے، ایامن، یوم سے ہے یعنی دن، معدودات، ہم عین دال دال یعنی گنے چنے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیوریٹ بندوں کو تو کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں دیں گے، سزا تو نہیں دیں گے، اگر دینی بھی پڑ گئی کہ ہم نے کوئی بہت ہی بڑے گناہ کر لیے ہوئے، تھوڑی بہت، تو اب اس بات پہ بھی غور کرتے جائیے کہ ہماری قوم میں بھی، مسلمانوں میں بھی کافی یہ چیز پھیلی ہوئی ہے کہ بس جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور اس سزا کو جو ملے گی سارے جھوٹ بولنے پر، ساری بددیانتی پر، لوگوں کو دھوکہ دینے، بازاروں میں جھوٹ بولنے، الٹے سیدھے کپڑے پہننے پر، غلط باتیں کرنے کی، بے حیائی، فحش پھیلانے کی، اور کرپشن کرنے کی، یعنی لین دین میں سفارش اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے جو گناہ ملے گا اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں بس مسلمان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت ضرور دیں گے، باقی اللہ غفور الرحیم ہے۔ بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انہی کے نقش و قدم پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کل، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے، اتخذتم، امزہ خا زال، اس کا روٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لے لینا، بنا لینا، کیا لے رکھا ہے تم نے، عندہ، پاس، اللہ ہی، اللہ کے، اللہ کے پاس کیا تم نے لے رکھا ہے، کیا چیز، عہدن، کوئی عہد، کیا اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے، کیا اللہ نے تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ پکڑایا ہے، کوئی چیز، کوئی پروف ہے، فلن، تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ، یخلف، خالام فاز ہے، ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ، یعنی اگر اللہ نے تمہیں ایسی کوئی گارنٹی آلریڈی دی ہے، اللہ نے کوئی چیز ایسی وعدہ تم سے کیا ہے، تو اللہ ضرور تمہاری بات مانے گا اور کبھی بھی اس وعدے سے اختلاف نہیں کرے گا، لیکن پروف کہاں ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہمارے سوچ سمجھ کے مطابق، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی، جو نیک کام کرے گا اس کو جزا ملے گی۔ تو یہاں پہ فرمایا جاتا ہے کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، تو نہیں ہرگز اللہ تعالیٰ خلاف کرے گا، عَهْدَهُ، اپنے عہد کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عہد کی کا پاس ضرور رکھیں گے، یا تقولون، تم کہتے ہو، قاف و لام کا روٹ ہے، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو، لا نہیں، تعلمون، تم علم رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ ایسی بات ہے، یا کہ تم ایک اور جھوٹ اللہ پر کرتے ہو کہ نہیں اللہ ہمیں سزا نہیں دیں گے، یعنی اپنی طرف سے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی کوئی پروف کے تم اللہ کے اوپر ایسی بات گھڑ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ تو ان کے اوپر دوبارہ یہی چیز ڈالی گئی کہ جس طرح تمہارے لیے یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے کہ تم اپنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں کو چینج کر لیتے ہو، تو یہ چیز بھی تم نے گویا چینج کر لی ہوگی، اپنی طرف سے ڈال رہے ہو اللہ کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارے پر سزا نہیں ہے۔ ابھی تک کی جو دو آیات ہیں ان میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی عام لوگوں کی بات نہیں کی ہے کہ جن کے پاس کوئی نالج نہ ہو، یہاں پہ
علماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ مشہور تھے، جن کی اسٹینڈنگ تھی، مقام تھا، اور وہ ڈیل کرتے تھے الہامی کتابوں کے ساتھ، اس کے باوجود ان کے ہاتھ لرزتے نہیں تھے چینج کرنے. یعنی اگر اس آیت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو سمجھنا ہو تو آپ 1 منٹ کے لیے قرآن اٹھا کے آپ دیکھیے کہ اس میں سے کچھ کٹ کر کے آپ نے لکھنا ہو اور کہنا ہو کسی کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو کیسے ہاتھ آپ کا لرزے گا. اور آپ دیکھیے کہ اگر شیطان بہکا دیتا ہے تو بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے لوگوں کو، پڑھے لکھے کو، سمجھداروں کو، یعنی اس چیز پر کہ دنیا کی محبت میں انسان لگ جائے تو وہ کیا کچھ کر جاتا ہے. یہ ساری دنیا کی محبت ہے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں بھی بہت کیئرفل ہونا چاہیے. جس دن دنیا کی محبت حاوی آ گئی اس کے بعد ہر چیز ہم جسٹیفائی کر لیں گے کہ نہیں یہ کرنا بھی ٹھیک ہے، یہ کرنا تو ہماری مجبوری ہے، سود لینا بھی ہماری مجبوری ہے، اس حالت میں رہنا ہمیں ضرورت ہے، یہ کپڑے پہننا ضروری ہے. یعنی کوئی بھی چیز، کوئی مہندی کرنا ہمیں ضروری ہے. کوئی بھی غلط کام جب دنیا کی محبت جس میں صرف مال دولت نہیں ہے، لوگوں کی واہ واہ، یا لوگ اگری کریں گے یا نہیں کریں گے، جب ہم اس چیز کو زیادہ امپورٹنٹ بنا لیتے ہیں تو پھر ہماری رب کے لیے جو امپورٹنس، جو جگہ ہونی چاہیے کہ یہ تو کتاب میرے رب نے لکھی ہے، میں کیسے اس کو اپنے ہاتھوں سے چینج کر سکتی ہوں. اسی طریقے سے اس کے بعد والی جو آیت میں آپ نے دیکھا کہ آگ نہیں چھوئے گی. اب دنیا کی محبت میں اس میں بھی دیکھیں اس حقیقت کو کمپلیٹلی، یعنی کہ جانتے ہیں کہ آگ کا کوئی کانسیپٹ ہے آخرت میں، لیکن اس حقیقت کو کتنا آسان کر دیا شیطان نے ان کے اوپر کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آگ زیادہ. ہم بھی ایسے ہی، ہم ان کی کتابیں، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسی بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں کہ آگ ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے چھوئے گی. لیکن ہم بھی اس چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتے جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی. ہیں باقاعدہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں. آپ آگ کو کھول کر 1 لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے بھی اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیے. اگر واقعی ایام معدودات کی بھی بات ہو تو بھی آپ غور کیجئے کہ 1 منٹ جب ہم نہیں رہ سکتے اس کے اوپر، جب ہم اپنے بچوں کو آگ پہ نہیں ڈالنا چاہتے تو کس طریقے سے ہم گناہوں کو آگے پیچھے ادھر ادھر ہر جگہ ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے کسی کو جج کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، نماز چھوڑ دینا، مطلب زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنا، یہ سارے کام آرام سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا، بازار میں کھڑے ہو کے قسمیں کھانا، یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزوں کی جواب دہی ہوگی. اور آگ میں اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کیا سوچا کرتے تھے کہ بات کی بات میں دیکھی جائے گی. تو ضرور غور کیجئے کہ یہ آیات ہمارے لیے بہت بہت اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ اس میں اتنے بڑے علماء کا یہ حال تھا کہ جو دن رات ان کتابوں کو ہینڈل کرتے تھے، ان کے لیے بھی اس کی عظمت، اس کی ہولی ہونا، اس کا سیکرٹ ہونا ویلیو ختم کر دی. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت حاوی آ گئی. ہم بھی اسی دنیا کو مین دنیا بنا کے بیٹھ گئے. حقیقت کا ہمیں سب کوئی نہیں کہے گا ہم مسلمانوں میں سے کہ آخرت کو نہیں مانتے، جنت دوزخ کو نہیں مانتے، سب مانتے ہیں، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں ہے. اس کو ہم اس طرح نہیں جیتے کہ ہر وقت سوچیں اس کے بارے میں، ہر فیصلے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ میرے لیے جنت کا باعث ہوگا یا دوزخ کا باعث ہوگا. پھر ہے آیت نمبر 81، بلا ہاں کیوں نہیں، من جس نے کسبا کمایا، سیئتاً کوئی برائی، سیئتاً کا روٹ ہوتا ہے سین واو حمزہ، کوئی بہت ڈسکسٹنگ برائی کو کہتے ہیں. یعنی جب غلط کام، گندے کام اور گناہ، ان سب چیزوں کو کہا جاتا ہے. سیئتاً اگر جو برائی کو کماتا ہے، کیوں لکھا؟ یعنی خاص طور پہ غلطی سے نہیں کوئی گناہ ہو گیا، جان بوجھ کے کمانا ہوتا ہے. کماتا انسان جاب کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے نا کہ مجھے یہاں سے پیسے ملیں گے، میں محنت کروں گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا کہ جو کوئی برائی کماتا ہے وہ، اور احاطت تو گھیر لیا، احاطہ کرنا بھی اسی سے نا، خواہ تو یعنی گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطا نے، خاطوا حمزہ، کہ جو جان بوجھ کے گناہ کرے گا تو اس کو گھیر لیا. یعنی اس کے اتنے گناہ جمع ہو جائیں گے جو زندگی بھر یہی سوچ کے کرتا رہے گا کہ نہیں ہمیں کہاں سزا ملنی ہے، تو وہ زندگی اسی غلطی میں گزارے گا اور وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اس میں وہ گھر جائے گا. جو چیز بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے نا کہ ہم اس میں سراؤنڈڈ ہیں، وہ تو ہمارے ہر طرف آس پاس ہر جگہ موجود ہے، تو گناہوں میں گھر لیا جائے گا. فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ،
اصحاب النار، وہ اصحاب ہوں گے، ساتھی ہوں گے النار، نار کے، آگ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ جو تمہارا کانسیپٹ ہے وہ بالکل غلط ہے، اور اصل میں یہی بات ہے کہ جو جان بوجھ کے غلطی کرے گا تو وہ غلطیوں میں گناہوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہوگا، اور جو گناہوں کے بیچ میں گھرے ہوئے لوگ ہوں گے وہ تو ڈیفینیٹلی آگ کے ساتھی ہیں۔ آگ کے ساتھی کا مطلب کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، آگ کے ساتھ ان کی زندگی گزرے گی۔ ہم فیہا ہو، فیہا اس میں، خالدون، خلد سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ جیسے کہ تمہارا خیال ہے یا تمہارا کہنا ہے کہ اگر ڈالے بھی گئے آگ میں تو بس چند دن، گنے چنے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئر کرتے ہیں کہ یہ غلط بات کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آگ میں ڈالیں گے، جو لوگ جان بوجھ کے زندگی بھر برائی کمائی کرتے رہیں گے، برائی کو کماتے رہیں گے، تو وہ ہمیشگی میں وہاں پہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 82، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے برعکس ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو نیک کام کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی یہ ہم نے اسلوب دیکھا ہے نا قرآن کا، کہ جہاں پر جہنمیوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر جنتی کی بھی بات ہوتی ہے، جہاں پہ اچھے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ برے کی بات ہوتی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، یعنی کہ ان کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تم اس طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے ہو کہ جو کتاب بس اللہ نے دی ہماری وہی کتاب ہے، ہم اسی کے مطابق فیصلے کریں گے، اسی کے مطابق جیتے رہیں گے۔ نہیں، ایمان لانا کی ہے، بہت ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائیں، وہ عاملوا الصالحات، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف امت محمدی میں سے ہونا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کلیئر کیا کہ ایمان لانے کے بعد بھی صرف یہ چیز جنت میں نہیں لے جائے گی، بلکہ کیا کرنا ہوگا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو انہوں نے عمل کیے، الصالحات، صاد لام ہا، یعنی نیک اعمال کے بغیر صرف ایمان کھوکھلا ہے۔ ایمان لانے کا ایک پروف یہ ہے کہ ہمارے اعمال نیک ہیں، ہمارے اعمال ہم چینج کرتے ہیں، ہم اسی روش پہ زندگی نہیں گزار سکتے جس پہ پہلے ایمان لانے سے پہلے بھی گزار رہے ہوں، اور ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہی محسوس نہ ہو، صرف کلمہ پڑھنے کا فرق ہو۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اعمال جھلکنے چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، رسول اللہ کی ہم سنت کو فالو کرتے ہیں، قرآن کی ہدایات کو، قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عمل کرے گا صالحات، پھر کیا ہوگا، اولئک اصحاب الجنہ، صرف یہی لوگ اصحاب ہیں، وہاں پہ ساتھی ہیں کس کی، جنت کے۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، بنی اسرائیل کو دوبارہ بتایا جا رہا ہے۔ اور جو مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اعمال کے بغیر ایمان کے بیس پر ہم جنت میں جائیں گے، تو وہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے کنڈیشن بتا دی ہے، ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو وہ ساتھی ہوں گے جنت کے، اور مزید فرمایا گیا وہ ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے اور ہمیں غلط قسم کے کانسیپٹ سے بچائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔